بھی نہیں ہوا. 2 مہینے پہلے اتنا 2.5 گھنٹے کا لیکچر مجھے پڑا, لٹرلی 2.5 گھنٹے بیٹھا تھا, ایک لفظ نہیں میں بول سکا. لاہور میں ایک لفظ نہیں میں بول لیتی. السلام علیکم, آپ کی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں, اور تمام علماء کرام نے مجھے ایک ایک کر کے, 3 ہی تھے, باقیوں میں سے کوئی بولا نہیں, یس یس ہی بولتے رہے, کیونکہ وہ ادب کے کرینے میں تھے, تو مفتی صاحب بات کر رہے. انہوں نے مجھے صرف یہ بات کی کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ہم نے منع کیا ہوئے آپ کہ آپ نہیں کریں گے یہ ویڈیوز. جدھر بھی آپ مجھے منع کیا انہوں نے, چلے وہاں مجھے نہیں بلایا جاتا. الحمدللہ اللہ کی طرف سے جدھر جانا ہے اللہ کو پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اہل حدیث سائیکالوجی کے اوپر نہیں ہیں. ایسا سائیکالوجی کا لفظ کیوں بول رہے ہیں آپ, اہل حدیث سائیکالوجی. علماء نے اتنی عمریں لگائی ہیں, تو احمد رضا بریلوی رحم اللہ نے نہیں عمریں لگائی, اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے عمریں نہیں لگائی, مولانا اسحاق کیا 80 سال کے تھے تب انہوں نے پہلا قرآن پکڑا تھا. یہ these are the people who are not understanding the bigger problem. Why do you think I quote مودودی in کتب؟ نام لے کے دیکھیں سید قطب کا, دھوئیں اٹھ جائیں گے پاکستانی مولوی صاحب کے کانوں سے. اوئے سید قطب, نہیں, نظام کی باتیں کہاں سے آ گئی اسلام میں. 2 سال ہو گئے اس ویڈیو کو, مجھے چاہیے دوبارہ سے ویڈیو کروں جس میں میں نے آیتوں کی آیتیں سنائی کہ بھئی یہ کامن سینس کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقامت دین, میں نے یہودیوں سے کہا اقامت دین کا, آیت بتا رہا ہوں آپ کو, پھر توراۃ کی بات, پھر انجیل میں کہا نہیں مانے, اب تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں مانو گے تو فاسقین ظالمین میں ہو جاؤ گے. کہ بھئی یہ میں نے آپ سے کہا نا, اتنی سی غلطی ہے بس کہ دین کو مذہب بنایا, بس ایک ہی مسئلہ امت کا, دین کو مذہب بنا دیا. مذہب کے اندر کیا ہے, یہی امور ہے, یہ ڈسکس کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم اس کے ڈاکٹر ہیں. تو بنے نا آپ ڈاکٹر. اللہ نہ کرے میں نے بیوی کو طلاق دینی ہوگی, میں آپ کے کسی مفتی سے کال کر کے پوچھ لوں گا, فکر نہیں کریں. میں نے اگلی شادی کرنی ہوگی آپ سے نکاح پڑوا لوں گا, دیٹس اٹ. یہ ہے اسلام. قرآن سمجھنا ہوگا تو میں اب تو کیا ناسا میں جاؤں؟ جس نے لکھی ہے قرآن پاک کو پوری طریقے سے کینوس کھولنے کی کوشش کی, اس کو اس کے اوپر فتوے لگا دیے فخر الدین رازی پہ, ایسے فتوے. میں آپ سے کہا نا, یہ غامدی صاحب اور فراہی صاحب ایز اے ریئیکشن نکلتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہوا پائپ کی بند کر دیتے ہیں, اور پھر پائپ پھٹتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں پیچھے سے. وہ ایز اے ریئیکشن نکلتے ہیں, اور اگر نہیں پھٹتا ایک اینڈ سے پوری طریقے سے, پھر بام بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ القاعدہ داعش بن جاتے ہیں. سینٹرل ڈیفینیشن اس میں کور میں مسئلہ ہے. یوتھ سینٹرل ڈیفینیشن سے انسپائر ہوگا نا, تو نہیں انسپائر. آر وی ان ڈاؤٹ, کسی طریقے کا شک تو نہیں ہمیں کہ ساحل ندیم آپ کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے؟ کوئی شک تو نہیں ہے میری اس بات پہ کہ مسلمان یوتھ اس وقت مولوی بیزار ہے؟ میرے کہنے سے ہوا ہے, پچھلے 500 سال سے مولوی بیزار میرے کہنے سے ہوا ہے, یا تکا لگا ہے, یا کسی یہودی ہنری کسنجر نے آ کے کوئی ایسی کتاب لکھ کے سب کے گھروں میں کارپیٹ کے نیچے چھپا دی تھی؟ یہودیوں کی سازش ہے, بتا دیں. مسلمان اپنے ہی مولوی سے بیزار کیوں ہوا ہے؟ یہودیوں کی سازش ہے. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ مسلمان مولویوں سے بیزار نہ ہو. میں مولوی نہیں مارنا چاہ رہا ہوں, میں مسلمانوں کو مولوی بنانا چاہ رہا ہوں, یوتھ کو, کہ قرآن کے اندر گوتے لگا, دیکھ کائنات کے سارے مطلب اس میں لکھے ہوئے, وہ چیزیں ایسا مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ مرغے کو وہ نظر آ رہا ہے تو مرغے کی آنکھ لگانا چاہ رہے ہیں. ساحل صاحب مرغے کی آنکھ لگانا چاہ رہے ہیں. مجھے ابھی ان کے ایک بچے نے کہا ہے کہ آپ مرغے کی آنکھ انسان کی آنکھ میں لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم رشتے دیکھ سکیں. میں نے کہا یہ مطلب لیا تم نے اس حدیث کا؟ بھائی عبداللہ بن عباس یاد آتے ہیں پھر مجھے کہ تمہیں یہ بات بتاؤں گا تو کافر ہی ہو جاؤ گی. میکسیمم 21 سال کا لڑکا تھا, بہت زیادہ بتا رہا ہوں, 18 کا ہوگا. ایسے کیا کرتے ہو تم اس کلب میں, کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں پیرنٹنگ کے لیکچر دیتا ہوں. تم پیرنٹنگ کے لیکچر کیوں دیتے ہو؟ وائی آر یو ٹیچنگ پیپل آن پیرنٹنگ؟ ڈو یو ہیو کڈس؟ نہیں سر میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی. تو لڑکی کو کیسے شادی کے لیے آمادہ کریں, اس کے لیکچر دو نا. یہ تو اس وقت تمہاری فیلڈ یہ ہے. مرغے کی آنکھ لگائیں گے تو رشتہ نظر آئے گا. حدیث ہے کہ مرغا رشتے کو دیکھتا ہے نا. ایسے ریسرچ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تمہیں بتا دیا کہ گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے, فرشتہ جو ہے وہ مرغے کو نظر آتا ہے. اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بول رہے ہو, ہر چیز میں ریسرچ کرتے ہیں. مرغے کے پر سے ہی تم جہاز سے گئے ہو نا دبئی یا امریکہ, یہ جو پرندوں کے پر سے, سوری,
پرندوں کے پر سے تم نے جہاز بنا لیے ہیں، تب تو تمہیں بڑی بات ہے، کیا بات ہے، کہاں سے کیا انسان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کے پروں سے جہاز بنانا تمہیں الاؤ ہے، اس کی آنکھ سے تمہیں پولر ایڈجسٹمنٹ کرنا نہیں سمجھ آ رہی تمہیں. آنکھ میں اور کون سی سائنس ہوتی ہے؟ پول ایڈجسٹمنٹ ہی ہوتی ہے نا، لینس ایڈجسٹمنٹ ہی ہوتی ہیں، لینس کے اندر پول ہوتے. اور کیا نشانیاں دکھائیں تمہیں؟ کیا 5 لاکھ صفحوں کا قرآن آتا آپ لوگوں کے لیے، ایک ایک چیز ایکسپلین کر کے دی جاتی، تو پھر ایمان کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نشانیاں دیکھنے کے لیے انٹلیکچوئلزم کی کیا ضرورت تھی؟ اصحاب کہف سے آپ نے جو ہے نا وہ دجال کو اور یاجوج ماجوج کو وہ ثابت کر دیا. کبھی حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو، ضعیف حدیث تو نہیں سنائی تھی. آپ بتا دیں حضرت فاطمہ بن قیس کی کبھی حدیث ہے کہ جو دجال ہے وہ آسمان تک جاتا ہے پھر کھینچ لیا جاتا ہے، پھر آسمان تک جاتا ہے پھر کھینچ لیا جاتا ہے. یہ کبھی حدیث ہے. اور دوسرا ایک سوال پکڑ، جتنی بھی حدیثیں مجھے ملتی ہے اس وقت کی یا دجال کانسیپٹ پہ، جتنی بھی ضعیف حدیثیں ملتی ہیں، جتنی بھی یاجوج ماجوج کی ضعیف حدیثیں ملتی ہیں اور اتنی ملتی ہیں، وہ ساری کی ساری ایسٹرو فزکس کی ملتی ہیں. کوئی ٹائم ٹریول کر کے ہی گیا تھا جو ان جھوٹوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ جو صحابہ کے نام پہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے نبی اسلام کے نام پہ جھوٹ بولتے، انہوں نے اکٹھا کیا ٹائم ٹریول کر کے، سب کو فزکس سکھائی اور پھر بھاگ کے آ گیا، اور ان لوگوں نے پھر اللہ کے نبی اسلام پہ یا صحابہ کے نام پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کے ہی ناصر البانی نے کہا تھا نا کہ ایک ہی متن کی 5 یا اس سے زیادہ ضعیف احادیث بھی مل رہی ہوں تو وہ کبھی ہو جاتی، متن کبھی کر دیتی ہے. دوسرا، میں نے کبھی کہا ہے کہ موضوع حدیث ہے؟ آپ یہ سائیکالوجی کیوں دے رہے ہیں یوتھ کو کہ ضعیف حدیث کا مطلب موضوع ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث کا مطلب موضوع نہیں ہوتا. اور سند اور متن میں فرق تو پتہ نہیں کسی کو. متن کئی دفعہ قرآن سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں مگر سند چیک کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. سند جتنی مرضی کبھی ہو، اگر متن قرآن سے ٹکرا جائے گا تو مسئلہ پڑ جائے گا. یہ کیوں آپ نے مفروضہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے اسلام نہیں پڑھا ہوا یا مجھے حدیثوں کا پتہ نہیں ہے، سینسیٹیوٹی نہیں پتہ؟ یوتھ کو آزاد کرے، نہیں تو گورا آزاد کر دے گا. کوئی غیر مسلم آزاد کر چکا ہے ان کو. آپ کی بڑی بڑی ہتھکڑیاں اور پیروں کی بیڑیاں نظر آ رہی ہیں اور زمین پہ دیکھتے ہوئے آپ کے چہرے مبارک نظر آ رہے ہیں کہ اوپر نہیں دیکھنا انہوں نے، بس نیچے دیکھ رہے ہیں. اوورسیز مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے، بیکاز یو گائز آر ایکسپوز ڈائریکٹلی. خدا را قرآن کھولیں. ہم نے قرآن بند کر دیا ہوا ہے، ہم نے 8 صفحے نکالنے ہیں قرآن کی، اس میں فقہ نکالنا ہے، اس میں سے ہم نے بس فقہ سیکھنا ہو کسی پاکستانی عالم سے سیکھ لیں، ماسٹری ہے مانتا ہوں ہوگی، مگر بغیر فقہ کے وہ جو غیر مسلم جو جس طریقے سے جس جہت میں اور جس بڑی جست لگا کے پہنچ رہے ہیں، وہ بھی قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وہ سب باتیں ڈھونڈیں مل جائیں گی. کتنی آیتیں قرآن کی، کتنی دیر لگے گی؟ ایک کتاب نہیں پڑھی جا رہی ہم سے. میں ان غیر مسلم ممالک کے یوتھ سے کہہ رہا ہوں، ان ویسٹرن مسلم سے کہہ رہا ہوں، اسٹارٹ ریڈنگ دس بک، ادروائز دیز پیپل آر گوئنگ ٹو میک شیور یو ڈونٹ. جس چیز میں اٹریکشن نہیں ہوتی بندہ اس پہ پل نہیں ہوتا. سب سے بڑا نقصان جو مسلمانوں کو ہو رہا ہے نا، قرآن پاک کی اٹریکشن نکال دی ہے. عام لڑکا اور لڑکی سے پوچھ لیں، ٹیسٹ لے لیں، میری بات نہ مانیں کہ قرآن میں کیا ہے تو وہ کہے گا مسائل ہے. مسائل کا مطلب ہے مسئلوں کے حل ہے، کہ میں نے شادی کب کرنی ہے، میں نے بچے کا نام عقیقہ کیسے کرنا ہے، میں نے نمازیں کتنی پڑھنی ہے. یہ ہے قرآن پاک میں؟ یہ نظر آیا آپ کو قرآن پاک میں؟ کائنات کی سب سے بڑی کتاب میں سے آپ کو فقہ نظر آیا خالی؟ ہمیں مجبوراً سائنس کا بازو پکڑنا پڑا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے. یہ مجھ جیسے مسلمانوں پہ لعنت ہو کہ اتنی عمر ہو گئی اور یوتھ کو یہ نہیں بتا سکے کہ فزکس کو قرآن کا سہارا چاہیے تھا، قرآن کو نہیں فزکس کے سہارے چاہیے ہوتے. مگر اب کیا کریں، پچھلے 500,000 سال سے قرآن میں صرف فقہ نکال کے رکھا ہوا ہے اپنے. ابھی تو میں نظام والی بات پہ آیا نہیں ہوں. جو لوکل مسلمانوں نے نظام کے خلاف کیمپین کی ہے نا، وہ مولوی نے کی ہے، وہ گورے نے نہیں کی. گورا تو نظام کا سب سے بڑا دائی ہے. ٹونی بلیئر بھی نظام کا دائی ہے، اوباما بھی دائی ہے، یہ جو مودی ہے یہ بھی دائی ہے، چائنا کا جو پریمیئر ہے یہ بھی نظام کا دائی ہے. سوائے مسلمان مولوی کے سارے نظام کے دائی ہیں. صرف ایک مسلمان مولوی رہ گیا جو کہتا ہے نہیں نظام نہیں، اللہ نے کوئی نظام کی بات نہیں کی. ہر انسان سوائے مسلمان مولوی کے نظام ہی کا دائی ہوا ہے.
اور وہ چلا رہے ہیں اپنا نظام. ایک بدھ مت اور ایک مسلمان مولوی اس وقت کہہ رہے ہیں نظام نہیں، اپنا اپنا تزکیہ کرو. بدھ مت کے جو ہے وہ منکس اور مسلمان کے ٹربن والے یہ اس وقت شروع ہو گئے. نہیں صرف اپنے اپنا گھر بچاؤ، اپنے آپ کو نفسی کھیلو بس، اور دعوت کرو اچھی بات، نہ اچھا دیکھو، نہ برا دیکھو، نہ برا سنو. ایون ہندو مت کے پنڈتوں نے بھی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اکھنڈ بھارت بنائیں گے، نظام ہمارا ہوگا. یہ دلیلیں مانگ رہے ہیں نظام کی قرآن سے. اور انسان دیکھو، انسان خود ڈیزائن ہی نظام پہ ہوا ہے. تم اسلام کے نظام کے خلاف گئے ہو اور گوروں کے نظام کے تابع آ گئے ہو. میں ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی سید قطب چھوڑیں ان کو، ابھی چلیں. میں جارج بش کی بات کرتا ہوں آپ سے. اس کے نظام کے اندر کیوں ہیں آپ؟ وکٹورین نظام کے اندر کیسے آئے تھے ہم؟ یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظام چاہے شیطان کا ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے اندر تزکیہ کر لوں گا؟ یہ اتنی شرمناک بات تو نہیں کریں نا آپ. نظام خود ہی آ جاتا ہے. یہ دوسرا آرگیومنٹ ہے. ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا تو یہ نظام خود ہی آ جائے گا. ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا. عیسیٰ ابن مریم ہے آپ، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کوئی حدیث ملی ہے کہ جس میں سب مسلمان ہوں؟ اور وہ کیسے کیا انہوں نے؟ بتائیں، سوچے ذرا کیسے کیا انہوں نے؟ دعوت دے کے کیا. عیسیٰ ابن مریم آ کے دعوت دیں گے، یہ حدیث پڑھی آپ نے. امام مہدی نے آ کے دعوت و تبلیغ کے مشن چھوڑے ہیں، یہ حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے. خود آنکھیں بند کر رہے ہیں آپ لوگ. کامن سینس کے خلاف بات کریں گے تو یوتھ نے اکھیڑ کے باہر پھینکنا ہے آپ کو. یہی ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اپنے مسلمان بچوں نے اکھیڑ کے پھینکا اپنی پرانی نسلوں کو کہ تمہارا یہ والا دین تو ہمارے سینس کے خلاف ہے. اسے بہتر تو وہ ایٹ لیسٹ 2 نمبر ہے گورا، منافق ہی صحیح، اللہ کا نہیں مانتا، مگر کامن سینس کے اوپر ہماری فطرہ کو آواز دیتا ہے کہ ہاں نظام وہی ہے جس کے پاس انٹلیکچولیزم ہے، جس کے پاس پاور ہے. اور بھاگے ہیں لوگ ویزے لے کے سارے ادھر. اور ایسی ایسی اخلاقیات پریکٹس کی ہے مسلمانوں نے امریکہ میں. ایک قانون نہیں توڑتے، بالکل جھوٹ نہیں بولتے، کوئی اشارہ نہیں توڑتے، اسپتالوں میں پہنچاتے اگر کوئی روڈ پہ پڑا ہوا پایا جائے. ادھر تزکیہ انہوں نے کرا دیا مسلمانوں کا. امریکہ میں بیٹھا کسی بھی ایک پاکستانی انڈین سے دیکھیں، امریکہ پہنچتا ہے ایسا تزکیہ ہو جاتا ہے اس کا. کبھی فراڈ نہیں کرتا وہاں پہ. کیوں؟ نظام وہاں پہ ایسا ہے، کر کے دکھائے فراڈ. ہر مسلمان امریکہ جا کے اچانک اپنی اوج کے اوپر آ جاتا ہے. اخلاقیات اتنی خوبصورت طریقے سے بات کرے گا. ایلیویٹر میں جاؤ گے تو مسلمان بھی کہتے ہیں ہیلو ہاؤ یو ڈوئنگ، کیا بات ہے. ایئر سپیس میں داخل ہوتا ہے مسلمانوں کے ملک میں جہاز، اور آل آف اے سڈن آپ کے تزکیے کی مشینیں فیل ہو جاتی ہے ادھر. کیوں؟ یہاں پہ نظام کی کوئی مشین نہیں ڈال سکے آپ. یہاں پہ نواز شریف اور عمران خان سیٹ کیے ہم نے. ادھر غیر مسلم بش اور اوباما کے انڈر ہمارے تزکیے ہو جاتے ہیں. میں قرآن سے سمجھاؤں آپ کو نظام، آپ کو بغیر قرآن کے نظر نہیں آ رہا تو قرآن سے میں آپ کو کیا دکھاؤں آپ کو؟ آپ نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بیٹھے میں سارے کے سارے یہ جتنے بھی مسلمان ملک کے اندر بیٹھے ہوئے، نظام نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تزکیہ ہونا چاہیے. ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تزکیہ کراتے ہیں، ویزا لگوا دو، بس اسکینڈینیویا کا ویزا لگواؤ، 2 سال میں تزکیہ ہو جائے گا، خوبصورت مسلمان واپس آئے گا. آ کے ادھر کہ اس توبہ اتنا گند ہے. ہر مسلمان ادھر پاکستانی آیا کہتا ہے یہاں پہ صفائی نہیں کرتے آپ لوگ. 5 سال پہلے گیا تھا تو بیٹا، تیرا ہی پلایا ہوا گند ہے ابھی تک. اچانک نظام کی اندر سے ایسا تزکیہ، ایسی کلینزنگ ہوتی. جہاد کر کے آیا کیا؟ اتنا تزکیہ تو جہاد میں نہیں ہوتا جتنا تجھے اسکینڈینیویا، سویڈن، ڈنمارک نے کرا دیا. یہ گیمیں ان کی پکڑی جا چکی ہیں. دیز پیپل آر کاٹ ریڈ ہینڈیڈ ود دا بلڈ آف مسلمین. یہ اس لیے نظام کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے، خود بولتے ہیں منہ سے، خدا کی قسم خود بولتے ہیں منہ سے کہ ہم نے نظام کی بات کی تو آرمی اٹھا کے لے جائے گی. یہ اسلام کے نام کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہے آپ سر، اسلام کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھا مریض سے ڈرتے ہو، علاج سے ڈرتے ہو، اپنی جان جانے سے ڈرتے ہو. کرونا کا پیشنٹ آیا، ڈاکٹر جو اسپتال چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ ڈاکٹر ہے آپ. ایسے ڈاکٹر سے ڈرنا ہی چاہیے نا پھر سر، کہ جب پیشنٹ آئے اور ڈاکٹر اسپتال چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہ والا وائرس ہمیں لگ جائے گا. کیوں؟ مر جائیں گے جی. تو پھر ڈاکٹر کس لیے بنے تھے آپ؟ وائرس تو لگے گا. شاباش. ایسے ڈاکٹر سے یوتھ بھی بھاگتی ہے، مریض بھی بھاگتے ہیں کہ ہم اپنا علاج خود ہی کر لیں گے. پھر یہ ہے وہ ڈاکٹر.
اور یہ میری دی ہوئی مثال نہیں ہے، یہ سید قطب نے یہ ڈاکٹر کی انالوجی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ آپ جو بنے ہوئے نا ڈاکٹر اسلام کے، آپ کی وجہ سے مرض پھیل رہا ہے، بڑھ نہیں کم نہیں، اور آپ ہی تو مرض لگا رہے ہیں. یہ سید قطب نے ایگزامپل دی تھی کہ ہم لے کے جاتے ہیں اپنے فلو کا پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ہیپاٹائٹس لے کے آ جاتا ہے آپ سے. ایسے ڈاکٹر سے اللہ ہی بچائے کہ جو فلو کی بجائے ہیپاٹائٹس دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ فقہ سکھانے کی بجائے تزکیہ کراتے ہیں، نظام نہ لے آئے، نظام نہ لے آئی، بس لے آیا وہ نظام آپ سے بہت بہتر ہے. وہ غیر عالم غیر مفتی فلسطینی لڑکا اور لڑکی جو جینز اور ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں مگر ہار نہیں مان رہے کہ نہیں ہم کسی نظام کے تابع نہیں آنے والے، بہت بہتر ہے. آئی ایم پراؤڈ آف دوز مسلمس جنہوں نے کہا بھائی نہیں، غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. جو بھی کہتا ہے نا نظام کی بات نہیں، وہ غیرت پہ کمپرومائز کر چکا ہے. آپ بھی نظام ہی چاہیے آپ کو. اوپر کتنی لڑکیاں میں ریپ کرواؤں مرواؤں بچے اپنے، کتنے 32 لاکھ تو خالی عراق میں مروا دیے ہم نے. ایسٹیمیٹڈ 6.2 ملین ڈیتھس ان افغانستان alone. میرے سٹیٹس نہیں ہے، کھول کے دیکھ لے، گورو نہیں لکھی جنہوں نے مارے ہیں. اور کتنی دلیلیں چاہیے، وہ کتنا ریشنل چاہیے آپ کو. سمپل سا آرگیومنٹ دے رہا ہوں. آئیں اسکینڈینیویا، تمام علماء کرام کو دعوت ہے، تزکیہ کی ٹریننگ لیتے ہیں. 3 سال کے لیے صاف ہو جائیں گے آپ لوگ سارے کے سارے. اپنے بچوں کو بھیجیں، واپس آئیں گے سارے اصول پسند، اخلاق درست، اخلاقیات ہی سیکھنے جانا ہے. اخلاقیات اسکینڈینیویا سے سیکھے، سیاسیات جو ہے وہ امریکہ سے سیکھے، ایون انگلینڈ میں بھی سیاسیات سیکھ لیں، اسلامی جو پولیٹیکل سسٹم وہ بھی سیکھ لیں. اس کے بعد واپس آ جائیں اور بچہ صاف ستھرا ہو گیا. باقی بھی طلاقیں اور نمازیں اور جنازے اور غسل آپ سے سیکھ لیں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا. میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، مجھے ادھر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھ لوں گا غسل کیسے کرتے ہیں اور وضو کیسے کرتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نظام کیسے لے کے آتے ہیں میرے سے نہ سیکھیں، گوروں سے سیکھ لیں. ٹھیک ہے، تزکیہ کیسے کرتے ہیں اسکینڈینیویا سے سیکھ لیں. اخلاقیات کیا ہوتی ہے سویڈن سے سیکھ لیں. میرے سے نہ سیکھیں، جس کی ایکسپرٹیز ہے اس کے پاس ہی جانا چاہیے. ثبوت دیے ہیں نا انہوں نے. مگر قرآن میں پورٹل ہے کہ نہیں، وہ قرآن سے ہی سیکھ لیں، کسی پاکستانی کے ترجمے سے نہ سیکھیں. میں نے نہیں کیا، قرآن کی آیتیں میں نے نہیں لکھی ہوئی، اللہ نے لکھی ہوئی. So whenever you hear any sort of criticism against any Muslim, forget about it. چھوڑ دیں اس کو. دیکھیں اوور آل سفیر کے اندر مسلم امہ کے اوپر سب سے بڑا ٹارچر، سب سے بڑا کینسر کون ڈال رہا ہے؟ وہ سائیکالوجی کا کینسر ہے. ہزاروں کلب کھلیں گے، فکر نہیں کریں، ہزاروں کلب بند ہوں گے، وہ مسئلہ نہیں ہوگا. فیوچر اگلے 100 سالوں کے اندر اس وقت مسلمان کی سپیریورٹی کے پیچھے کون سی جگہ پہرا تالا لگا ہوا ہے؟ وہ تالا اس کی نفسیات پہ لگا ہوا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں میں نے بتائی. پاکستان ہو یا انڈیا ہو، کوئی بھی بندہ بائی چوائس اپنے بچے کو مولوی نہیں بنا رہا. میں بھی اسی طرح روتا ہوں، اٹریکشن ہی نہیں ہے. بائی چوائس مولوی کیوں نہیں بنا رہے ہم؟ قرآن کی وہ والی اٹریکشن اگر کھول کے دکھاتے تو غیر مسلم خالی بغیر کلمہ پڑھے بھی قرآن پڑھتے، اور پڑھتے تھے پہلے. کیا مسلمان نہیں ہوں گے؟ کتاب میں حکمت بہت ہے. بتاؤں وہ کس دور کی بات ہے؟ پوپ بینیڈکٹ، بتاؤ کیا کرتا تھا؟ وہ پوپ تھا، قرآن پڑھتا تھا. یہ سکھاتا ہے بھائی، یہ کتاب میں حکمت تو ہے. غیر مسلم should be attracted to the Quran for the things it has to offer. لا اکراہ فی الدین ہے. کوئی دین کے اندر آئیں گے تو ہم مذہب نہیں چینج کریں گے تمہارا. خیر ہے تو کلمہ نہ پڑھ، قرآن تو پڑھ. مسلمان خود قرآن سے دور ہو گیا ہے، یہ ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی. غیر مسلم کو چاہیے، ہم غیر مسلموں کو اٹریکٹ کرنے کی یہ ہے ہماری بیسک پرپز کہ غیر مسلم بھی قرآن تو پڑھے. Quran should be the most widely published book based on what? Because of the answers it gives to the problems that human beings have. کبھی بھی قرآن کے اوپر ٹیگ لائن یہ کیوں نہیں لکھ رہے ہم کہ بھئی یہ تمام مسائل کا حل ہے اس کے اندر.
فقہی مسائل کا حل نہیں ہے, انسانیت کے مسائل